السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو فضل ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، ان کے پیچھے ہیں، اس کے بارے میں وہ خوش ہیں کہ ان کو نہ تو خوف ہے اور نہ ہی ان کو غم ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فضل اور نعمت ان کو مل رہی ہے اس پر وہ خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 169، 170، 171 یعنی 160 پر 9، 170، 171 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیات کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. سامعین کرام، تینوں آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں. اور پھر آگے ان کی تفصیل بتلایا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ان کو مل رہی ہے، یا جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر وہ خوش بھی ہیں. اور جو ابھی دنیا کی زندگی میں ہیں لیکن ان کا بھی انٹینشن، ان کا بھی ایمبیشن، ان کا بھی ٹارگیٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے ہم شہید ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے وہ دنیا والوں کو پتہ بھی چلے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوگا، یعنی ان کو دنیا میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا کہ دنیا میں کچھ چھوٹ گیا، اور آخرت میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ان کو مل رہی ہے اس میں وہ بالکل مگن ہے، اور جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. ان تینوں آیات کی روشنی میں ہم مفسرین نے جو کچھ باتیں بتلائی ہیں اس کے خلاصے کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات، جسم اور روح یہ دونوں جب ملے ہوئے رہتے ہیں تو اس کو زندگی کہا جاتا ہے، اور جسم اور روح جب دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اسی کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر 2 موت کا تذکرہ ہے اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ جب آدمی ابھی دنیاوی زندگی میں نہیں آیا ہے، ابھی عالم ارواح میں ہے، دنیا میں آنے سے پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، تو جب تک وہ عالم ارواح میں ہے وہ موت کی زندگی گزار رہا ہے. اور پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک وہ زندگی کہلاتی ہے. پھر جب وہ مرتا ہے تو مرنے سے لے کر کے حشر تک، قیامت کے دن تک جو پیریڈ ہے اس کو پھر سے موت سے ہی تعبیر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت کہا ہے. اور پھر انسان جب حشر کے میدان میں اٹھے گا، جگے گا، جب زندگی ملے گی تو وہ زندگی جو بالکل نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، یا تو جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی، وہ بھی زندگی ہے. یہ پہلی بات ہمیشہ ذہن نشین رکھا جائے. دوسری بات، یہ جو زندگی ملتی ہے یا موت ملتی ہے تو موت کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں بھی زندگی کی کچھ نہ کچھ رمق ہوتی ہے. جو انسان موت کے مرحلے سے گزرتا ہے، اب ایک آدمی ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، عالم ارواح میں ہے، تو وہ موت کی حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر زندگی کی کچھ نہ کچھ رمق رہتی ہے. یا نہیں تو آدمی موت سے ہمکنار ہو گیا اور حشر اور موت کے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ گزار رہا ہے، وہ بھی موت ہی ہے، اس میں بھی زندگی کی کچھ نہ کچھ رمق اور اثر اس میں رہتا ہے.
مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حالانکہ وہ موت کے حالت میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا تو سب لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان موت کو گلے لگا لے گا، اپنی زندگی گزار کر کے موت کی زندگی میں جائے گا، تو قبر میں بھی یا بیچ کے حالات کی جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں یا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سے نوازے گا یا پھر اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر کے اندر اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف کی، اور وہاں سے اس کو ہوا ملتی رہتی ہے، خوشبو ملتی رہتی ہے، تو اس کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ یعنی تو اگر برا آدمی ہے تو جہنم کا ایک دریچہ کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کی گرم ہوائیں اور بھاپ اور جھلستی ہوئی جو ہوا ہوتی ہے وہ اس کو لگتی ہے، جس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو موت کے جو پیریڈ ہیں اس میں بھی زندگی کے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، لیکن اس کو موت سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ کیونکہ زندگی کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں اور موت کے اثرات بالکل نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو موت کی زندگی میں بھی موت کے حالات میں بھی زندگی کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ تیسری بات، یہ جو 4 مرحلے ہیں جو ہم نے بھی بتلایا ابھی آپ کے سامنے، ایک یہ کہ آدمی عالم ارواح میں ہے، دوسرا یہ کہ آدمی پیدا ہوا اور موت تک کی زندگی، تیسرا یہ ہے کہ موت سے لے کر کے حشر تک کی زندگی، اور چوتھا یہ ہے کہ حشر میں اٹھنے کے بعد جو بالکل نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ چاروں کی جو ترتیب ہے ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، ترتیب میں الٹ پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے۔ شارٹ کٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی عالم ارواح میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی بہت کم تھی، اس کی زندگی بہت کم۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 15 منٹ کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد مر جاتا ہے نا۔ تو یہ شارٹ کٹ ہے، یعنی آیا زندگی کے اندر، زندگی میں ابھی آیا ہی تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھر سے موت کے مرحلے میں چلا گیا، تو یہ شارٹ کٹ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی بات جو میں نے بتلایا وہ یہی کہ ایک آدمی اگر ایک مرحلے سے نکل کر کے دوسرے مرحلے میں چلا گیا تو وہ پھر پیچھے نہیں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک روح عالم ارواح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اب وہ واپس عالم ارواح میں نہیں جائے گا، اب اس کو آگے جانا ہے۔ ایک آدمی دنیا کی زندگی گزار رہا تھا اور اس کو موت سے ہمکنار ہونا پڑا، اب وہ موت سے ہمکنار ہونے کے بعد پھر سے دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، یہی سب باتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ بات اس لیے بتلائی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں اس لیے بتلائی گئی ہیں کہ غیر لوگوں کو چھوڑ دیجئے، غیر قوموں کو چھوڑ دیجئے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیر صاحب مرنے کے بعد بھی دنیا کے اندر آ گئے، ہے کہ نہیں ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عقیدہ ہے نا لوگوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ فوت پا چکے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جب ہم لوگ درود پڑھنے کے لیے یا نبی سلام علیکہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کا عقیدہ ہے۔ تو اسی لیے یہ ساری باتیں بتلائی گئی ہیں کہ جب انسان عالم ارواح سے دنیا کی زندگی میں آ گیا تو واپس نہیں لوٹ سکتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد اگر وہ موت سے ہمکنار ہونے کے بعد موت اس کو جب آ جاتی ہے اور وہ موت کے بعد والے پیریڈ میں جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا ہے۔ انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں تم لوگ ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں؟ عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو بڑی کم ترقی سے پیش کرتے، دیکھو شہیدوں کو موت کہاں آتی ہے، وہ تو زندہ ہیں۔ ہمارے بابا جو ہیں اور ہمارے جو پیر صاحب ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ آئیں گے، وہ ہمیشہ ہماری مجلسوں کے اندر آتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ زندگی ہے اور زندگی بھی حقیقی ہے، جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے زندگی ہے اور زندگی بھی حقیقی ہے، لیکن دنیا کے اندر جو انسان ہے وہ اس کا شعور نہیں کر سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ تم کو شعور نہیں، کیا مطلب؟ تم سے کبھی ان کا آمنا سامنا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ دنیا کی زندگی میں نہیں آ سکتے، وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ کیسے زندہ ہیں وہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الامارہ، باب فضل الشہادت فی سبیل اللہ، حدیث نمبر 1877 نمبر کی روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہید لوگ زندہ ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی روح، ان کا جسم نہیں، ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر لے آتا ہے، اور وہ روح کس حالت میں ہوتے ہیں؟ ہرے رنگ کے پرندوں میں، گرین رنگ کے پرندوں میں ہوتے ہیں، اور ان پرندوں کے لیے عرش سے جو ہے قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ پرندے جن میں شہداء کی روحیں ہوتی ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، چلتی ہیں، چپتی ہیں، اور پھر واپس آ کر کے قندیل کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد پوچھتا ہے اور کچھ چاہیے کیا ہے، اور کچھ ہونا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے تو اتنی آزادی دی ہے کہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں، جس نعمت سے چاہتے ہیں بار بار ہوتے ہیں، اب کچھ نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پوچھتا ہے، 2 بار پوچھتا ہے، 3 بار پوچھتا ہے۔ اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جب تک کچھ مانگیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش نہیں ہوں گے، تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہم کو دنیا میں لوٹا دیجئے تاکہ پھر سے ہم آپ کے راستے میں لڑیں، شہید ہو جائیں اور پھر سے شہید بن کر کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی، چونکہ یہ ساری آیات جو ہیں وہ غزوہ احد سے متعلق ہیں، اور غزوہ احد کے وقت ہی یہ ساری آیتیں نازل ہوئی تھی، تو حدیث ہے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے حالات کیسے تھے؟ بہنیں تھیں، بہت ساری بہنیں تھیں، اور بہت زیادہ قرض بھی چھوڑ کر کے مرے تھے ان کے والد۔ تو جب شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر، اور بہنوں کی پرورش کا مسئلہ ہے اور قرض بھی ہے، تو ذرا سا مایوس دکھ رہے تھے، ذرا ٹینشن میں تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جابر، کیوں بالکل شکستہ خاطر، تمہارا دل لگتا ہے ایک دم ٹوٹا ہوا ہے، تم بڑے غمگین ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، جنگ احد کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جو ہے بہت سارا قرض ہے، اب کیا کیا جائے، اسی لیے ذرا سا میں غمگین ہوں۔ کہا کہ اے جابر، میں تم کو اس بات کی خوشخبری نہ سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد سے کیسے ملے؟ خوشخبری نہ سناؤں؟ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور سنائیے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے سے کلام کرتا ہے تو پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، لیکن اے جابر تمہارے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد روبرو بات کیا، اور کہا کہ عبداللہ تم کو کیا چاہیے بولو، تم تو شہید ہو کر کے آؤ، کیا چاہیے بولو۔ تو عبداللہ نے کہا، یعنی ان کے والد نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مجھ کو دنیا میں لوٹا، اور میں دوبارہ دنیا میں جا کر کے پھر سے تیرے راستے میں لڑ کر کے شہید ہو جاؤں، اور پھر سے دوبارہ میں شہید بن کر کے آؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہے کہ جو ایک بار ادھر آ گیا اب وہ دوبارہ نہیں جائے گا ادھر۔ تو دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ حدیث میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اور قرآن کریم میں بھی ایسی آیات موجود ہیں کہ جو آدمی ایک بار موت کے دروازے سے داخل ہو گیا پھر وہ دوبارہ زندگی کے اندر نہیں آ سکتا ہے، دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وہ زندہ تو ضرور ہیں، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور وہاں پر رزق کھا رہے ہیں، اب وہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد ان کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کو دیا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔
خوشیاں منا رہے ہیں. کس بات کے لیے؟ کہ ابھی اور بھی ہمارے بھائی بندو آنے والے ہیں، ابھی اور بھی ہمارے بھائی بندو آنے والے ہیں، ابھی اور بھی ہمارے لوگ آنے والے ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سربلند کرتے ہوئے لڑیں گے اور لڑ کر کے آ کر کے شہید ہو جائیں گے اور شہید ہو کر کے پھر ہم سے ملنے والے ہیں. اسی بات کو کہا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، ان کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کی خوشیاں منا رہے ہیں. سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ جنگ احد کے اندر جو شہداء جو شہید ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم لوگ شہید ہو کر کے آئے ہیں اور جنت میں اتنی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ یہ خبر دنیا والوں کو، ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہم بتائیں گے، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم یہ ساری باتیں ان کو بتائیں گے. تو یہ فضیلت ہے شہید ہونے کی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، موت کے مرحلے میں خوف نہیں ہوگا، آگے حشر کے میدان میں خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا يحزنون، اور دنیا میں جو کچھ چھوٹ گیا ہے اس پر بھی وہ غم نہیں کریں گے. اور آگے فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمت اور فضل سے وہ لوگ خوش ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ تمام باتیں دراصل انہی باتوں کو بتایا گیا، اور خاص طور سے اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہادت ہوتی ہے، جہاد کرتے ہوئے جو آدمی شہید ہوتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. ابھی اور بھی بہت ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور ہم لوگوں کے علم کے لیے نازل فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.